تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کا 6واں رکوع پڑھا ہے اور تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کا پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر بیان کروں گا۔ فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر قائم ہوا، استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانپتا ہے دن پر کہ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، تلاش کرتا ہوا۔ والشمس والقمر، سورج کو بھی چاند کو بھی، والنجوم اور ستاروں کو بھی، مسخرات بامری، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابع دار ہو کر چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، سن لو کہ ان کے لیے پیدائش ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی کا امر ان کے اندر چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، برکت ہے اللہ تعالیٰ میں، اور وہ پروردگار عالم ہے، دونوں جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ پہلی آیت کے اندر کئی الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جو مشکل الفاظ ہیں، ان کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی
کہ عرش کیا چیز ہے؟ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام ہے جو بلند و بالا ہے۔ اس کی کیفیت اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تخت ہے، بعض لوگ یہ فرماتے ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے، اور بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا محل ہے یا ایک بہت ہی زیب و زینت والی چیز ہے۔ لہذا عرش کے بارے میں صحیح تفصیل بتانے کے لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقام سے ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ فکر کرنا کہ یہ کیسا ہے، یہ خلاف ضابطہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ان کے بارے میں جب نہیں بتایا تو ہم کو اس کی تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے معنی نہیں بتلائے، الف لام را کے معنی نہیں بتلائے، الف لام میم کے معنی نہیں بتلائے، کاف ہا یا عین صاد کے معنی نہیں بتلائے، حامیم کے معنی نہیں بتلائے۔ اب کوئی آدمی اس کے کھوج میں پڑے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، تو بعض لوگ تعویذ بناتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی یہ سارے کے سارے جمع کر لو، اس کو پڑھ کے جو آدمی عمل کرے گا اس کا فلانا کام ہو جائے گا، فلانا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہم سے مجہول رکھا ہے اور ہم کو بتانا نہیں چاہا، ہاں تو ہم ان کو بلا وجہ معلوم کرتے پھریں، یہ ایک بندے کا مقام نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بتلائیں تو اس کے بارے میں سنیں، اس کو جیسا کہہ رہا ہے اس کو کریں، اور اس کے اوپر سر تسلیم خم کریں۔ یہ بندگی نہیں ہے کہ بلا وجہ کھوج میں پڑھیں، جیسے آج کل بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں گے نہیں، روزہ رکھیں گے نہیں، اللہ کی اطاعت نہ کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ہاں قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کے معنی نہیں بتلایا، تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو منع فرمایا ہمارے بزرگان دین نے۔ آگے فرمایا یغشی، یغشی اغشا یغشی اغشاءً باب افعال سے ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا۔ یہ لفظ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ لیل رات کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع لیالن آتی ہے، اور نہار دن کو بولتے ہیں، اور حسیسہ کے معنی آتے ہیں دوڑتے ہوئے، شمس کے معنی آتے ہیں سورج، قمر کے معنی آتے ہیں چاند، نجوم کے معنی آتے ہیں ستارے، مسخرات، مسخرات کے معنی آتے ہیں تابع دار۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں، چاہے رات بنائی، چاہے دن بنایا، چاہے سورج بنایا، چاہے قمر بنایا، چاند بنایا، چاہے ستارے بنائے، لیکن سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع دار ہیں اور تابع داری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ، اب چاند کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن کو نکل جاؤ، وہ رات ہی میں نکلتا ہے، اور اسی طرح سورج کو یہ نہیں فرمایا کہ تم رات کو نکلو، وہ دن ہی میں نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت والا ہے، برکت دینے والا ہے،
اور وہ پروردگار عالم ہے دونوں جہانوں کا۔ یہاں پہ چند سوالات ہیں اس آیت کے اوپر جو اٹھ رہے ہیں اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ کام ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو یہاں 6 دن کی قید کیوں لگائی کہ 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اور صرف کن کہنے سے ہی ہو سکتا ہے کام، بلکہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کریں کام ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی جو تقیید کی گئی ہے، یہ جو قید لگائی گئی ہے، اس قید کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ ترتیب تھی کہ 2 دن فلاں چیز پیدا کی، 2 دن فلاں چیز پیدا کی، 2 دن فلاں چیز پیدا کی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا، 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو پیدا کیا، اور 2 دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں موجود ان چیزوں کو پیدا کیا۔ زمین کے اندر پہاڑ رکھے، پھول پودے اگائے اور دوسری چیزیں رکھیں، آسمان کے اندر جو چیزیں رکھنی تھیں وہ چیزیں رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی، اور لیکن بات پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ کر لیتے، اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کرنے سے یہ خود بخود بن جاتے، 6 دن کی تقیید کیوں لگائی گئی؟ اس کا جواب جو علماء نے دیا ہے، اور جو محقق جواب ہے اور صحیح جواب ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت کہ کسی کام کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بتایا یہ ہے کہ دیکھو میں 6 دن کے اندر بنا رہا ہوں، تو ترتیب تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ترتیب سے کام کیا کرو، سمجھ بوجھ سے کام کیا کرو، اور کسی کام میں جلدی نہ کیا کرو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جلدی کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 دن کی تقیید جو کی ہے اور 6 دن کے اندر جو بنایا، اس کے اندر بتانا صرف یہ ہے کہ اے بندو کسی کام کو کرو تو اس کو تدبیر کے ساتھ کرو، اس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ کرو، جلدی مت کرو، کیونکہ جلدی کام کرنے کے اندر بات بگڑ جاتی ہے اور کام پورا نہیں ہوتا۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ استواء علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استواء علی العرش فرمایا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استواء علی العرش کے معنی کرو، میں نے آپ سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اس کے معنی ذکر کرنے کو منع فرمایا۔ بس اس کے معنی ہم یوں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ قیام فرمایا، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے، یا یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جلوہ افروز ہوئے، بلکہ یہ استوا فرمایا، اتنی بات کہیں گے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں اس آیت کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات، دن، سورج، چاند اور ستارے یہ جو پیدا کیے ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ رات آئے گی، دن آئے گا، سورج چمکے گا، چاند چمکے گا اور ستارے آئیں گے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی چیزوں کو رکھا ہے تاکہ وہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ رات بنائی ہے سونے کے لیے، لیکن آج پوری دنیا رات کو جاگتی ہے، موبائل استعمال کرتی ہے، باتوں میں لگ جاتی ہے اور الٹے سیدھے کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ لہذا رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے، تو آرام کرے
اور صبح بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے، تو روزی تلاش کرے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے کہ رات کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں اور دن کے اندر جو کام کرنے کا ہے اس وقت سوتے رہتے ہیں، تو پھر روزی کہاں سے آئے گی اور معیشت کہاں سے چلے گی؟ وہ چلتی ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی شروع میں تو اپنے باپ دادا کی وراثت اور دوسرے طریقے سے جو رقم آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس پہ گزارا کرتا ہے، بعد میں مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا چوریوں پہ مجبور ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا ناجائز منافع خوری پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ رات کو رات کے لیے استعمال کرے اور دن کو دن کے لیے استعمال کرے۔ پھر آگے بات یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا ہے اور پروردگار عالم ہے تمام جہانوں کا، یعنی برکت ہے اللہ تبارک۔ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے دیکھا ہوگا آج کل فیس بک میں بار بار لکھا ہوا آتا ہے کہ جب آپ اتنے سارے کام کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ لکھ دو۔ کتنی اچھی بات ہے یہ۔ تو لہذا کوئی اللہ لکھے گا اس میں بھی برکت، اور اللہ کہے گا اس میں بھی برکت۔ اس لیے بعض بزرگوں نے تو صرف اللہ 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 اللہ، تو اس کی باقاعدہ تسبیح بنائی ہوئی ہے کہ اس کی تسبیح پڑھو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایسا ہے کہ اگر آدمی اسی کو کہتا رہے، اسی کو پڑھتا رہے، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوں گے، اس سے اتنا راضی ہوں گے کہ کیا بات ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھیں، اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے بتلایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ذکر کرنے کی خاص عادت تھی، وہ جو اللہ اللہ، اور ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ بیٹھی بھی ہوتی تھیں، زبان سے کچھ نہیں پڑھ رہی ہوتی، لیکن دل ان کا اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ جب کسی آدمی کو اتنی عادت پڑ جائے کہ دل بھی اللہ کے نام کے اندر لگ جائے تو پھر اس کا مقام کہاں پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو فتوے اس پہ مارے چارپائی کے اوپر، کہنے لگے میں نے تو اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکا جو ان کی مجھے خدمت کرنی، جیسے یہ اللہ والی خاتون تھیں اور اللہ کی نیک خاتون تھیں، ان کی میں خدمت نہیں کر سکا، یہ میری والدہ تھی، ان کی خدمت نہیں کر سکا، میں اپنے پاکستان بنانے میں اور مدرسے کے اندر دوسرے کاموں کے اندر اور فتویٰ دینے کے اندر لگا رہا، اصل میری والدہ کی خدمت تھی وہ میں اصل نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، اور جب یہ برکت والا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ذکر اپنی زبان پہ چڑھا لو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ذکر اپنے زبان پہ چڑھا لو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اس کے اندر بھی چند الفاظ آئے ہیں جن کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ پہلا لفظ آیا تضرعا، تضرع کسے کہتے ہیں؟ تضرع کے معنی سمجھیے۔ تضرع کے معنی یہ ہیں کہ انسان عاجزی انکساری دکھائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے دنیا کے اندر، چاہے انسانوں کے سامنے ہو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو، عاجزی انکساری دکھائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندے کو پسند کرتے ہیں۔ جہاں بندے نے بڑا بول بولا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑا بول بول دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پیشاب بند کر دیا۔ اب جناب علی وہ حکیموں کا علاج کر رہے، ڈاکٹروں کا علاج کر رہے، لیکن پیشاب ہی نہیں کھل رہا ان کا۔ ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے تضرعا، یعنی عاجزی اور انکساری۔ عاجزی انکساری کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس جھک کے ملے اور کام سارے الٹے سیدھے کرے، بلکہ بات یہ ہے کہ
عاجزی انکساری ہر چیز میں، زبان میں بھی ہو، اس کے جسم سے بھی ہو، اور اس کی کلام سے بھی ہو، ہر چیز کے اندر عاجزی ہو. اور کامیاب وہی ہے، کامیاب دنیا کے اندر وہی ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. اور ایک تو یہ کہ جب اللہ سے دعا مانگو تضرع کے ساتھ مانگو، یہ نہ ہو کہ جناب ہاتھ تو پھیلا دیے لیکن نہ منہ کے اوپر رونا ہے، اور نہ ہی منہ کے اوپر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چاہتے ہو آپ، بلکہ ایک الفاظ ہیں وہ رٹ لیے. اب جیسے آج کل علماء، بہت سارے علماء نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور اس کے بعد پھر جو ہے درود شریف پڑھا، اور درود شریف کے بعد چند دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آمین آمین کہہ کے جناب علی چلے گئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا اس کو نہیں کہتے، دعا یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور دل سے مانگے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، آپ میری بات سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگ سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو دنیا والے ہی آپ کی مدد کریں گے، دنیا والے ہی آپ کو دیں گے. اور جب اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوگی اگر، تو آپ کوئی کسی کو بھی پاس چلے جائیں، فقیر بن جائیں، مانگنے کے لیے چلے جائیں، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، اور آپ کو کبھی محبت سے جواب دے گا اور کبھی سختی سے جواب دے گا. تو لہذا ایک تو تضرع اختیار کرو دعا کے اندر، اور دوسری یہ کہ خفیہ مانگو. یہ نہیں ہے کہ زور زور سے مانگ رہے، بلکہ جو اللہ سے مانگنا ہے خفیہ طریقے سے مانگو اور تضرع کے ساتھ مانگو. یہ اس آیت نے سکھایا. آگے اگلی آیت ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اور زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ بعد اصلاحیہا، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی درستگی کر دی. درستگی کر دی کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی ہے کس کام کے لیے؟ کہ یہاں پہ کھیتی باڑی کرو، یہاں پہ مویشی چلاؤ، یہاں پہ فیکٹریاں بناؤ، یہاں پہ معیشت کا کام کرو، گھر بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، قرآن کریم کے ادارے بناؤ، اور تعلیمات کی اسکول اور کالج بناؤ جس کے اندر شریعت کے مطابق تعلیم ہو، یہ بناؤ. اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پہ لگا دیا، اب اس کے اندر فساد مت مچاؤ. فساد کے کئی معنی ہیں. ایک تو فساد یہ ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے، یہ بھی فساد ہے. اور یہ بھی فساد ہے کہ چوری ڈاکہ اور الٹی سیدھی حرکتیں، ناجائز کام، حرام کام، ناجائز منافع خوری. اب جیسے یہ جو کرونا وائرس کا سلسلہ ہوا، اس کے اندر بجائے اس کے کہ لوگوں کو سستی سے سستا دیا جائے اور بیچا جائے، وہاں مہنگائی، فلانی چیز نہیں مل رہی، ڈھونڈتے رہو ڈھونڈتے رہو، اور ڈھونڈتے کسی جگہ پہ پہنچے تو وہ چیز جو کہ 25-30 روپے کی ملتی تھی 500 روپے کی اور 1000 روپے کی مل رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ زمین کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی اور اس کو درست کر دیا تو اس کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. یہ نہیں کہ یار ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں لیکن کبھی پوری نہیں ہوتی. کتنے دنوں سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا فلانا کام کر دے، میرا فلانا کام کر دے، میرا فلانا کام کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ میرا کرتے ہی نہیں. نہیں، خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، سوائے ایک آدمی کے، اور کوئی ایک آدمی نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے جائیں گے، تو مجھے اس بات کی امید ہوگی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے اندر شامل فرما دیں اور میں جہنم نہ جاؤں. اور یہ تو ہوئی طمع.
اور خوف کیا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے سوائے ایک آدمی کے وہ نہیں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں میرا نام آ جائے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو خوف کے اندر بھی رہ کر کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں صحیح بھی مانگ رہا ہوں نہیں مانگ رہا، یا اللہ میری بات سن لیں، میں آپ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ آپ اس میں ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دے دیجیے گا، اور طمع بھی ہو کہ جب میں مانگ رہا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دیں گے مجھے، وہ ولی ہیں، وہ کارساز ہیں، اور صحیح معنوں میں دینے والے وہی ہیں، طمع بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ احسان کرنا، احسان اللہ کے اوپر تو ہم کر نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ جو کام بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نہیں، آپ احسان کریں گے اپنے بھائی کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر، یا جو بھی کریں گے احسان، جو کچھ بھی کریں گے، جو بھی کام کریں گے، تو یہ احسان کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ لہذا اپنی عادت ڈالیں کہ لوگوں کو دیں، نہ کہ لوگوں سے لیں۔ اس کام کی عادت ڈالیں کہ آپ کا ہاتھ اونچا ہو، آپ کا ہاتھ نیچا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ایسے لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا خوشخبری سنانے کے لیے اپنی رحمت سے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب بادل چھا گئے، بھاری بھاری بادل، تو ہم نے ان بادلوں کو ایسے شہر کی جانب، ایسے علاقے کی جانب متوجہ کیا اور بھیجا کہ وہ علاقہ مردار تھا، زمین ایسی تھی کہ وہاں پہ نہ گھاس اگتی تھی، نہ وہاں پودا اگتا تھا، نہ وہاں پہ درخت اگتا تھا، اور نہ وہاں پہ سبزی اگتی تھی۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم نے اس کے ذریعے سے پانی کو اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے پھر یہیں سے ثمرات نکالے، یہیں سے ہم نے پیدا کیے، ثمرات پیدا کیے، اور بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کیں جو کہ دور دور تصور نہیں تھا کہ یہاں پہ پیدا ہوں گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ عرب کی بہت ساری زمین ایسی تھی کہ وہاں پر درخت تو کیا، پودا بھی کوئی اگ نہیں سکتا تھا، چٹانیں تھیں چٹانیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش سے پانی بھیجا، بارشیں برسائیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ وہاں سے بھی اب اگنے لگی چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اے لوگوں، تم یہ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوائیں چلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ثمرات نکالتا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہمارے اندر عادت ایک پڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صبح کو مانگتے ہیں اٹھ کے توبہ، رات کو پھر وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، صبح کو اٹھ کے پھر مانگتے ہیں توبہ، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نہیں کریں گے۔ چلو یہ اچھی بات ہے کہ توبہ تو مانگ رہے، لیکن بات یہ کہ گناہ چھوٹتا کیوں نہیں ہے؟ جس گناہ کے اندر لگے ہوئے ہو وہ چھوٹ کیوں نہیں رہا؟ یہ ہے فکر کی بات، یہ ہے ایک درجے بہت توجہ کی بات کہ یہ چھوٹ کیوں نہیں رہا۔ وہ چھوٹ اس وجہ سے نہیں رہا کہ شیطان ہمارے سر پہ سوار ہے، نفس ہمارے سر پہ سوار ہے، وہ ہم کو چھوڑتا نہیں، وہ ہمارے سر پہ اس طرح لگا ہوا ہے، ہم پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب۔ جب عادت ڈال لیں گے اس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان سے بھی بچائیں گے، اس نفس سے بھی بچائیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔
کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، جیسے ہم نے یہ ثمرات نکالے، جیسے ہم نے یہ چیزیں پیدا کیں، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی پیدا کریں گے، مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں جب مر جائیں گے تو اس کے بعد کون کیسے نکلیں گے، اس میں مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے تھے۔ مرنے کا یقین اس طرح کرو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ زمین سے پھول، پودے، درخت، پھل پیدا کر رہا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ان ہڈیوں کو جمع کر کے اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہم موتا کو، مردوں کو اٹھائیں گے، نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہارے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ باذن ربی، اس کی سبزی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور جہاں پر خباثت ہو اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری نہ ہو، لا یخرج الا نکیدا، وہاں سے کچھ نہیں نکلتا مگر یہ کہ فضول۔ بھئی بارش تو وہاں پر بھی برسائی جا رہی ہے جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اور جہاں پہ کانٹے اگے ہوئے ہیں بارش تو وہاں پر بھی آ رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں کہ وہاں سے کوئی چیز اگے۔ تو فرمایا کہ دیکھو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرو کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے، اور جو کچھ نہیں کرنا ہے وہ اللہ ہی کو کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ یہ کام اس کا نہ ہو تو ظاہر ہے اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ کام اس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں سے یہ مثالیں بیان کرنا۔ والبلد الطیب، بلد کہتے ہیں شہر کو، مقام کو، جگہ کو، اور طیب کے معنی ہے پاکیزگی، پاکیزہ، اچھا، بہتر، اس کے معنی آتے ہیں طیب کے۔ اور نبات کہتے ہیں سبزی کو، اور خبثہ، خبث کے معنی آتے ہیں خبیث سے نکلا ہے بیکار، لا یعنی، فضول، اور نکیدہ کے معنی کے اندر بھی فضول۔ تو آخری آیت اس رکوع کی یہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر رہا تھا، اب اس کی تکمیل ہو رہی، اس رکوع کی تکمیل ہونے والی ہے۔ تو فرمایا اللہ جل جلالہ نے والبلد الطیب، بلد طیب یعنی پاکیزہ شہر۔ پاکیزہ شہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زمین پیدا فرمائی ہے کہ جس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نبات، اس کی زمین کے اندر نبات پیدا کرنے کی، سبزی پیدا کرنے کی، پھل اور پودے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کو کہا جائے والبلد الطیب۔ اور آگے فرمایا کہ والذی خبث، اور جو بلد طیب نہیں ہے، یعنی ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر خبث ہے، یعنی وہاں پر کوئی چیز اگ ہی نہیں سکتی، چاہے بارش کا پانی برسے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسان کتنی ہی محنت کر لے، بیج ڈالے، دوائیں ڈالے، کیمیکل ڈالے، حتیٰ کہ زراعت اور باغبانی کے سلسلے میں جو چیزیں اور جو مسالے اور جو ادویات ہوں سب استعمال کر لے، لیکن جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کسی چیز کو اگانے کی، وہاں سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو ایسی زمین ہے کہ جس زمین کے اندر خباثت ہی خباثت ہے، بیکاری ہی اور بیکاری ہے، تو اس زمین کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا مگر یہ کہ فضول چیز۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم تصریف کرتے رہتے ہیں نشانیوں کی، پھیرتے رہتے ہیں نشانیوں کو، بدلتے رہتے ہیں نشانیوں کو، تاکہ وہ قوم جو کہ آنے والی ہے اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج اگر کوئی کروڑ پتی، ارب پتی ہے تو یہ سمجھتا رہے کہ میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ پیسے کے محتاج ہیں
اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے حالات صحیح دوسرے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی ہم تصریف کرتے رہتے ہیں، تصریف کے معنی بدلتے رہتے ہیں اپنی نشانیوں کو، تاکہ وہ قوم جو کہ آنے والی قوم ہے، جو بعد میں قوم آئے، وہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور جو قرآن کریم کی آیاتوں پہ غور کر رہا ہے، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ میرے ساتھ کیا، میں کیا تھا اور کیا سے کیا کر دیا۔ تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بار بار شکر کرتے رہو، بار بار شکر کرتے رہو، بار بار شکر کرتے رہو۔ ایک بزرگ تھے، رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ہر چیز پہ کہہ رہے، بار بار کہتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے؟ آج صبح کو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ کھلوا دی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز ادا پڑھی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ پھر یا اللہ تو نے مجھے کام پہ پہنچایا، ڈیوٹی پہ پہنچایا، اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے مجھے جو ذرائع تھے وہ آپ نے عطا فرمائے، یا اللہ آپ کا اس کے اوپر شکر۔ اس طرح بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب آدمی اتنا شکر ادا کرے گا تو شیطان کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ شیطان تو دور بھاگے گا ایسے آدمی سے۔ تو شیطان کو دور بھگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے